الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا للناس حسنا وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. عزیزان کرام، آج ہمارا موضوع آداب گفتگو کے متعلق ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ موضوع کے متعلق حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بولنا، گفتگو کرنا، یہ اللہ رب العزت کا ایک عطیہ ہے انسان کے لیے، اور یہ ایک ایسا عطیہ ہے کہ وہ صرف انسان کے ہی حصے میں آیا ہے. اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوق ہے، لیکن ان کے حصے میں یہ بولنا اور گفتگو کرنا نہیں آیا. اور زبان جو ہے یہ اپنے مدعا کے اظہار کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی زبان کی وساطت سے ہم ایک دوسرے کے حالات، ہم ایک دوسرے کے کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں اور باہمی اظہار رائے کی یہ صلاحیت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے. اور اگر ہم اسے صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو گویا کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بولنا سکھایا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو اس بولنے کے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس معاملے میں بہت ہی عمدہ رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہم سب کے لیے کامیابی و کامرانی کا باعث ہے. اور ویسے بھی اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے رہیں. یہی بولنا، یہی گفتگو ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو محبت بھی دلاتی ہے اور یہی انسان کو رنجش کا سامان بھی پیدا کرتی ہے. اسی بولنے پر، اسی گفتگو پر انسان کے لیے دوستی کی عمارت بھی کھڑی ہو سکتی ہے، اور اسی گفتگو کے ذریعے سے انسان کے لیے دشمنی کی عمارت بھی کھڑی ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں، آپ اس طریقے سے بات کریں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق والے انداز میں بات کریں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. ایک شرمگاہ کی ضمانت اور ایک زبان کی ضمانت.
اگر زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اگر گالم گلوچ سے بچا جائے، اگر زبان پر تکبر والے الفاظ سے بچا جائے، اگر زبان پر لایعنی کاموں سے بچا جائے، لایعنی باتوں سے بچا جائے، اگر اس زبان پر بجائے اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال کرنے کے اگر ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری والے اعمال کرتے رہیں گے تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ اور دوسری شرمگاہ کے متعلق فرمایا کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، کہ جہاں اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اس طرف آپ سوچو بھی نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو بہت دور ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب سے بھی نہ پھٹکو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف جو لے جانے والے راستے ہیں ان سے بھی بچتے رہو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے چلنے پھرنے کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے سوچ کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا کہ اگر ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو گے کہ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں کہ تم ضرور بے ضرور جنت میں جاؤ گے۔ اس لیے آداب گفتگو میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نرمی اور خوش دلی سے بات کی جائے۔ آپ کسی سے بات کریں اس کی طرف رخ کر کے بات کریں، خندہ پیشانی سے، آپ کے چہرے سے یہ لگ رہا ہو کہ آپ کو اس سے بات کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے۔ لہجے میں کرختگی نہ ہو، لہجے میں تکبر نہ ہو، لہجے میں بڑائی کا سامان موجود نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ کسی سے بات کرتے ہوئے اس کی طرف پیٹھ پھیرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے کبھی ایسا نہ کریں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کی طرف پیٹ کر کے آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، گویا کہ آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے پسند ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ آپ مجھ سے بہت ہی کمتر ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ضروری ایک بات ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایسے نرم انداز میں، ایسے اچھے اخلاق میں بات کی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات کی ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ اس لیے نرمی، خوش دلی، دوسرے کو اہمیت دیتے ہوئے، اس کی طرف رخ کرتے ہوئے، کرختگی کے بغیر، پرتشدد انداز کے بغیر، گالم گلوچ کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو اس کا اثر نہ صرف دوسرے پر بلکہ آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ گویا آپ نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت اس کا آپ نے شکریہ ادا کیا، جس طریقے سے اللہ نے حکم فرمایا اس طریقے سے آپ نے کیا، لہذا اس پر آپ کو بھی اجر ملے گا اور دنیاوی ماحول بھی اسی سے درست ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماحول آج ہم خراب دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا آپس میں تعلق اچھا نہیں ہے، ہم آپس میں سٹیٹس بنا کر کے رہتے ہیں، کچھ اوپر والے کچھ نیچے والے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو نچلے طبقے والے لوگ ہیں یہ الگ لوگ ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، تم سب برابر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو باہر سے آنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے ان کا سردار اور نبی کون ہے، اس لیے کہ سارے ایک ہی برابر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوئی ایسے تخت وقت کی بات نہیں تھی، کوئی ایسے خاص کرسی والی بات نہیں تھی، بلکہ جیسے باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ورنہ اگر سٹیٹس کا ڈیفرنس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اور کوئی نہیں تھے۔
اگر یہ چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے لیے ایک علیحدہ اونچا چبوترا بنوا لیتے. تو اس لیے برابری، انصاف پسندی، نرمی، خوش دلی، ان تمام معاملات کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے آپ اپنی گفتگو کو بنائیں. کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں عام طور پر آپ دیکھیں گے، کوئی آپ کسی کی تقریر سن رہے ہیں یا کسی کی ویسی ہی ایک بات سن رہے ہیں تو چہرہ وہرہ تو ہمارا اور غیر مسلموں کا ایک ہی جیسا ہو گیا ہے تقریباً. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% لوگ ایسے ہیں کہ ظاہری نظر سے ہم ان کو نہیں پہچان سکتے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. لیکن مسلمان کی باتوں میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب ایک کمال رکھا ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات چیت کرنا شروع کرے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو وہ ضرور ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے. میں نے بہت جگہ پہ ایسا دیکھا ہے. کہیں کوئی ریڈیو وغیرہ پہ کوئی آدمی بات سن رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسی سپیچ وغیرہ ہوتی ہے تو شروع میں پتہ نہیں چلتا، لیکن جب مسلمان بات کرتا ہے تو عام طور پر اس کے منہ سے الحمدللہ، ماشاءاللہ، موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ یہ الفاظ نکلتے رہتے ہیں. تو ان الفاظ کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا چاہیے. ہم جو بھی بات کر رہے ہوں اللہ رب العزت کا نام، اللہ رب العزت کی مدد کو ضرور ہم طلب کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو ضرور اللہ رب العزت اس معاملے میں ہماری مدد بھی فرمائیں گے. کہتے ہیں اگر آپ کسی کے پاس اپنی کوئی عرضی لے کر جا رہے ہیں، بالفاظ دیگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد الحمد شریف 3 مرتبہ اور قل اللہ احد 3 مرتبہ. یہ پڑھ کر کے اگر آپ جائیں گے، درود شریف بھی ساتھ ملا کے یہ پڑھ کر اگر آپ جائیں گے تو جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو حل فرمائیں گے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس اختتام پذیر ہوئی تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یا یہ پڑھیں، اور یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجلس کے اختتام پر اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس مجلس کے اندر رہتے ہوئے جتنی لا یعنی باتیں ہوئی ہیں، بالفاظ دیگر جتنے ایسی باتیں ہوئی ہیں جس پہ آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں، تو کہتے ہیں اللہ رب العزت وہ ساری کی ساری باتیں معاف فرما دیں گے. تو اس لیے اپنے گفتگو کے آخر میں کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، یا یہ لمبی دعا، یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ آپ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت اس پہ معافی فرما دیں گے. بیہودہ باتوں سے، گالم گلوچ سے، فحش گوئی سے، اس سے اسلام مکمل طور پر منع کرتا ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اسلام محبت کا دین ہے اور محبت کا درس دیتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسانوں کے درمیان محبت ختم ہوتی ہے. لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ رب العزت تمہارے اعمال بھی درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ کو بھی بخش دے گا. تو اگر گناہ بخشوانے ہیں اور اپنے آگے کا معاملہ سیدھا کرنا ہے تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. گواہی کو نہیں چھپانا، جھوٹ نہیں بولنا، فحش گوئی نہیں کرنی، دوسرے کو نیچا جان کر کے تکبر کی صفت نہیں اپنانی. اگر ہم ایسا کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، دوسرے لوگوں کے عزت و وقار کا خیال رکھیں گے، ان کو اپنے برابر کا سمجھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور دنیا کی زندگی میں محبت بھی آپس میں قائم ہو جائے گی، جو کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.